بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب سے 550 سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص نے ساری دنیا کو فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس نے جس طرف رخ کیا، فتح و ظفر نے آگے بڑھ کر اس کے قدم چومے۔ اس کا نام تھا تیمور۔ وہ وسطی ایشیا سے اٹھا۔ یہ وہی سرزمین ہے جس نے دنیا کے مشہور ترین فاتح پیدا کیے ہیں۔ اس شخص کا کل اثاثہ چند مویشی تھے اور تھوڑی سی اراضی، اور اس کا خاندان بھی کچھ ایسا عالی مرتبہ نہ تھا، مگر اس کم مائیگی کے باوجود اس نے اپنی ہیبت خیز فتوحات سے دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور اس کی لرزہ خیز یلغاروں نے دنیا سے منوا لیا کہ وہ تاریخ عالم کے عظیم ترین فاتحوں میں سے ایک ہے۔ سکندر اعظم ایک بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس کی فتوحات کا انحصار اس فوج پر تھا جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ چنگیز خان ایک سردار قبیلہ کا فرزند تھا۔ اس کے ساتھ منگولوں کے ٹڈی دل قبائل تھے۔ قدرت نے تیمور کو اس قسم کے اسباب کامرانی سے محروم رکھا تھا، مگر اس نے اپنی ہمت اور ذہانت سے ایک ایسی قوم پیدا کر لی جس کا مرکز اس کی ذات تھی، اور یہ انبو کثیر اس کی قیادت میں آندھی کی طرح سارے ایشیا پر چھا گیا۔ اس نے نصف دنیا کی فوجوں کو یکے بعد دیگرے شکستیں دیں۔ وہ پے در پہ بھرے پورے شہروں کو برباد کرتا اور اپنی پسند کے مطابق دوبارہ آباد کرتا رہا۔ جن شاہراہوں پر اس کا تسلط تھا، ان پر 2 برازموں کے تجارتی قافلے دن رات گرم سفر رہتے تھے۔ اس کے تصرف میں عظیم الشان سلطنتوں کی دولت آئی، اور اس نے یہ دولت اپنی مرضی کے مطابق صرف کی۔ وہ دشوار گزار پہاڑیوں کی چوٹیوں پر ایک مہینے کے اندر اندر عالیشان محلات تعمیر کرا لیتا اور ان میں داد عیش دیتا، غرض اس خرابہ ہستی پر در و بست قابو پانے اور پھر اسے اپنی منشا کے مطابق ڈھالنے کی جتنی کامیاب کوشش اس نے چند روزہ زندگی کے محدود عرصے میں کی، اتنی شاید ہی کسی انسان نے کی ہوگی۔ یورپ تیمور کو آج بھی اس طرح ٹیمرلن کہتا ہے جیسے وہ کوئی معمولی سا بادشاہ تھا، اور یورپ کی موجودہ تاریخی کتابوں میں اس کی مملکت کا نام سلطنت تیمور ہی لکھا جاتا ہے، لیکن جو باشندگان یورپ تیمور کے ہم عصر تھے وہ 500 سال قبل اس کی مملکت کو ملک تاتار کہتے تھے۔ گو ان کے ذہنوں میں تیمور کا تصور بس اتنا ہی تھا کہ یورپ کی حدود کے اس طرف ایک مطلق العنان اور ظالم بادشاہ سنہری خیموں میں بیٹھا اپنے گرد و پیش پر حکومت کر رہا ہے، اور وہ کٹے ہوئے انسانی سروں کے مینار کھڑے کرتا ہے جن پر راتوں کو غیبی شعلے لہراتے ہیں۔ مگر ایشیا اس سے خوب اچھی طرح واقف تھا۔ اہل ایشیا کو اس پر فخر بھی تھا، اور وہ اس سے آزردہ خاطر بھی تھے۔ اس کے دشمن اسے بھیڑیا سمجھتے تھے جو دنیا کو بھنبوڑے ڈال رہا تھا، مگر اپنوں کی نظر میں وہ شیر زیاں تھا۔ البتہ یورپ کا حال یہ تھا کہ نابینا ملٹن نے سنے سنائے حالات کی بنا پر تیمور کے کردار کا ایسا بھیانک تصور پیش کیا کہ اسے شیطان ہی بنا دیا، مگر شاعروں کے برعکس تاریخ نویسوں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ تیمور کا مقام متعین کرنا آسان نہ تھا۔ وہ نہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، نہ کسی عظیم انسان کی نسل تھا۔ ہاں، خود ایک خاندان کا مؤسس اعلیٰ ضرور تھا۔ وہ روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا اٹیلا بھی نہ تھا جسے وحشی کہا جاتا ہے۔ اس نے تو صحرا کے ویرانوں میں اپنا ایک روم تعمیر کر ڈالا۔ اس نے اپنے لیے تخت پیدا کیا، مگر خود بیشتر عمر گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دی، اور جب تعمیرات کی طرف توجہ کی تو کسی نمونہ تعمیر کی نقل نہ کی، بلکہ اپنی پسند کا ایک نیا اور اچھوتا طرز تعمیر نکالا۔ جب اس نے دمشق کو نظر آتش کیا، شاید اس وقت وہاں کے واحد گنبد نے اس کے ذہن میں اپنے وطن کی فلک رس پہاڑی چوٹیوں اور اس گنبد کا جو مجموعی نقش ابھارا، اسی سے اس نے یہ نیا طرز تعمیر نکالا۔ موجودہ روس کی تمام عمارتیں اسی طرز کی ہیں، اور یہی طرز تعمیر دنیا کی حسین ترین عمارت تاج محل کا بھی ہے، جو ایک مغل بادشاہ کے ذہن کا شاہکار اور آل تیمور کی حسن کاری کی ایک غیر فانی یادگار ہے۔ مورخوں نے تیموری عہد کے یورپ پر پوری روشنی ڈالی ہے، اور اس زمانے کے یورپ کا حال بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں تہذیبی آسائشوں کے لیے بھی یورپ مشرقی کا دست نگر تھا۔ حریر و دیبا، چاندی، سونا، لونگ، الائچی، دارچینی، زیرہ، لوہا اور فولاد، بلکہ چینی کے دیدہ زیب برتن تک مشرق سے جاتے تھے۔ اسی تجارت سے جو خشکی کے راستے ہوتی تھی، وینس اور جینوا کو دولت کی فراوانی سے 4 چاند لگ گئے تھے۔ پھر یورپ پر مشرق کا ایک اور احسان بھی تھا۔ ہسپانیہ میں تمدن اور علم و ہنر کے مراکز اشبیلیہ اور قرطبہ عربوں نے قائم کیے تھے، اور انہی کے ہاتھوں غرناطہ میں الحمرا جیسا عجوبہ روزگار محل تعمیر کو پہنچا تھا۔ اور تو اور قسطنطنیہ بھی، جو ایک یورپی شہر سمجھا جاتا تھا، نیم مشرقی تھا۔ آج کل یورپ سے سائبیریا کو جانے والی ریلوے لائن پر ایک چھوٹا سا اسٹیشن آتا ہے
جہاں ایک سنگی ستون نصب ہے، اس کے ایک طرف یورپ اور دوسری طرف ایشیا کندہ ہے۔ اگر تیمور کے زمانے میں کسی کو یہ ستون نصب کرنے کا خیال آیا ہوتا تو اس نے اسے وینس میں نصب کیا ہوتا، جو یورپ کی سرزمین ہے۔ اس زمانے میں یورپ کی حیثیت ایشیا کے ایک صوبے سے زیادہ نہ تھی، ایک صوبہ بھی ایسا جس میں چند چھوٹے چھوٹے زمینداروں اور جاگیرداروں کی حکومت تھی، اور جہاں کے شہر قصبوں سے بھی کمتر تھے، جن کے بدنصیب باشندے ٹوٹے پھوٹے جھونپڑوں میں روتے پٹتے زندگیاں بسر کیا کرتے تھے۔ تعجب ہے کہ ہم اس دور کے یورپ کے کوائف سے تو آگاہ ہیں، مگر ہمیں اس صعب عزم انسان کے حالات کا علم ہی نہیں جس نے تسخیر عالم کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس دور کے اہل یورپ جب تیمور کے کارناموں کا حال سنتے تو انہیں یقین نہ آتا، وہ انہیں ناممکن قرار دیتے، اور جب ان کی صحت کا یقین ہو جاتا تو اسے فوق البشر قرار دے کر خاموش ہو جاتے۔ جب وہ یورپ کی دہلیز پر نمودار ہوا تو وہاں کے بادشاہوں نے امیر تاتار تمبلین اعظم کی خدمت میں سفیر روانہ کیے۔ انگلستان کے ہنری چہارم نے جو پروشیا کے سرداروں سے جنگیں لڑ چکا تھا، تیمور کی فتوحات پر اسے مبارکباد دی۔ فرانس کے چارلس ششم نے فاتح تیمور کی تعریف میں قصیدے لکھوا کر بھیجے۔ دور اندیش اہل جینوا نے اس کا علم قسطنطنیہ کے باہر نصب کر کے اعتراف عظمت کیا۔ شہنشاہ یونان مینوئل نے اس سے امداد کی درخواست کی۔ اسپین کے بادشاہ نے تیمور کے دربار میں کلائیوو کو سفیر بنا کر بھیجا، جو تیمور کی بارگاہ میں بازیابی کے لیے سمرقند تک گیا، اور جس نے واپسی پر یورپ کو بتایا کہ تیمور کون ہے۔ اس نے اپنے تذکرے میں لکھا، بادشاہ سمرقند تیمور جب مغلوں کی تمام سرزمین فتح کر چکا تو اس نے سرزمین آفتاب کی طرف، جو ایک وسیع مملکت ہے، توجہ کی اور اسے بھی سر کیا۔ پھر ملک خوارزم کو بھی زیر کیا اور پورے ایران کو فتح کیا، جن میں تبریز اور سلطانیہ بھی شامل ہیں۔ اس نے ارض حریر اور ارض ابواب کو بھی فتح کر کے رکھ دیا، اور آرمینیا، کوچک، ارض روم و کردستان پر قبضہ کیا۔ جب وہ شہنشاہ ہندوستان کو شکست دے کر اس کی وسیع مملکت پر قابض ہو چکا، اور اس نے دمشق کو برباد کرنے کے بعد حلب اور بابل اور بغداد جیسے شہروں کو بھی فتح کر لیا، تو بہت سے دیگر ممالک کو فتح کرنے اور بہت سی جنگوں میں کامیاب ہونے کے بعد یزید کے مقابلے پر آیا، جو دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے تھا، اور اس سے جنگ کر کے اسے بھی شکست دی اور قیدی بنا لیا۔ یہ اس کلائیوو کا بیان ہے جو تیمور کی بارگاہ میں بازیاب ہوا، اور جس نے سمرقند کے دربار میں ملک ملک کی شہزادیاں دیکھیں اور مصر و چین تک کے سفیروں کو دست بستہ حاضر پایا۔ خود اسے بھی ایک فرنگی سفیر کی حیثیت سے ہی بازیابی نصیب ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ مشفقانہ سلوک محض اس خیال سے روا رکھا گیا تھا کہ سمندر میں چھوٹی مچھلیوں کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے۔ تیمور کو یورپ کے بادشاہوں میں شامل نہیں کیا گیا، اور اس بر اعظم کی تاریخ کی کتابوں میں بھی اس خوف و ہراس نیز ہیبت کی ایک ہلکی سی جھلک ہی نظر آتی ہے، جس سے اہل یورپ کے دلوں میں تھر تھری پیدا ہو جاتی تھی۔ آج 5.5 صدی بعد اہل یورپ پر عیاں ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کا آخری فاتح تھا۔ نپولین اور بسمار کی عظمت مسلم سہی، مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نپولین کی موت ناکامی و نامرادی کی ظلمت میں ہوئی، اور بسمار کو ایک محدود ملک کی سیاسی قیادت سے زیادہ کچھ نصیب نہ ہوا۔ اس کے برعکس تیمور نے ایک وسیع سلطنت بنائی، جتنی جنگیں لڑیں ان میں فتح مند ہوا، اور جو آخری سلطنت تسخیر ہونے سے رہ گئی تھی، اسے زیر کرنے کی غرض سے سفر کے دوران میں دائی اجل کو لبیک کہی۔ اس کے کارناموں کی عظمت و اہمیت کا اندازہ کرنے اور اس کے عزائم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے حالات پر غور کریں، اور تیمور کا مطالعہ اس نگاہ سے کریں جس سے وہ شہسوار اسے دیکھا کرتے تھے، جنہیں اس کی ہم رکابی کا فخر حاصل ہوتا تھا۔ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو کلائیوو نے کیا تھا۔ آئیے خوف و ہراس کے پردے کو ہٹا کر ہولناک قلعہ میناروں کے ماورا دیکھیں، تصور میں ایشیا کی اس عظیم شاہراہ پر جو سرزمین آفتاب کو جاتی ہے، سمرقند کی جانب روانہ ہو جائیں، اور اپنے ذہن کو 5.5 صدی پیچھے لے جا کر 1335 پر مرکوز کر دیجئے۔ لیجئے دیکھیے، اب ہمارے سامنے ایک دریا ہے